الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بإذن الہی بنی اسرائیل کے 70 مردوں کو لے کر، جو معتبر اور سردار تھے قوم کے، ہر قبیلے میں سے 6 افراد، یہ 70 افراد کو لے کر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر گئے۔ اب اس کے توجیہات میں نے آپ کو بیان کر دی تھی کہ کیوں لے کر گئے، کیا مقصد تھا، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ تاکہ یہ لوگ معافی مانگے، جو بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی انہوں نے، اور انہوں نے جو گستاخی بے ادبی کی تھی، یہ اس پر جو ہے اعتراف جرم کرتے ہوئے معافی مانگیں۔ بہرحال جب وہاں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہم کلام ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے کلام بھی کیا، لیکن ان بنی اسرائیلی جو 70 سردار تھے، ان بدبختوں نے وہاں پر بھی حیلہ بہانا شروع کر دیا، حجت بازی شروع کر دی کہ نہیں جی، جب تک موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک اللہ ہمارے سامنے آ کے بالکل ظاہراً ان آنکھوں کے ساتھ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں اور اللہ ہم سے پھر کلام کرے تو پھر اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے۔ جب اتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑا، نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے بجلی کڑکی، اور اس طرح یہ سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ اب یہ چونکہ ابدی نیند نہیں تھی، عارضی موت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے دوبارہ اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ ماجرا دیکھا، یہ سلسلہ دیکھا کہ یہ بدبخت سارے کے سارے مر گئے، اور یہ انہوں نے اپنی حماقت کی وجہ سے یہ سارے جو ہے باڑ میں گئے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ قوم دوسری کا کیا بنے گا، اب دوسری قوم بھی تو تباہ ہو جائے گی، اب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر سب کے لیے آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، اگر آپ نے ان بدبختوں کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے پہلے آپ ان کو بھی ہلاک کر دیتے، مجھے بھی ساتھ میں ہلاک کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو میں یہاں لے کے آیا ہوں، اب قوم کے لوگ کہیں گے کہ جی موسیٰ دھوکے سے نعوذ باللہ ہمارے لوگوں کو لے گیا اور لے جا کے مروا دیا، اس نے ختم کر دیا، اب میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ تو اے اللہ، ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہم سب کو جو ہے آپ آزمائش میں نہ ڈالیں، اور یہ آپ کی آزمائش ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کی آزمائش ہے، کیونکہ آپ آزمائش کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو گمراہی کی گھاٹی کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ بس آپ ہی ہمارے کارساز اور مددگار ہیں، ہمارے اوپر ہمارے جو ہے مغفرت کا معاملہ فرمائیے اور رحم کی چادر ڈال دیجئے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، آپ بہترین بخشنے والے ہیں۔ اب یہ اگلا حصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا۔ اب ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کریم سے ہم کلام ہوتے تھے نا، تو اکثر و بیشتر بات کو لمبی کر دیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے اللہ کے ساتھ کلام کر رہے ہیں تو بات لمبا ہو جائے، تھوڑی گفتگو لمبی کرتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے امام غزالی علیہ الرحمہ کو نیند کے اندر خواب کی حالت کے اندر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ سلام کیا، السلام علیکم، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلام کو بڑھا دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، امام غزالی سے سوال کیا کہ بھائی آپ نے اتنا لمبا چوڑا جواب کیوں دیا، آپ آگے سے کہتے وعلیکم السلام۔ تو امام غزالی بھی امام غزالی تھے، امت محمدیہ کے عالم تھے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے انبیاء کی مثال بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے کلیم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ شارٹ کٹ کیوں نہیں کہتے میری لاٹھی ہے جی؟ پھر آگے آپ نے لمبی بات کیوں کی دی کہ یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں یہ کرتا ہوں، اس سے میں وہ کرتا ہوں، تو آپ نے بات لمبی کیوں کی دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار وہاں پہ تو اللہ سے میں کلام کر رہا تھا، ظاہر بات ہے وہاں کون اپنی بات کو مختصر کرے گا۔ امام غزالی نے کہا یہاں میں بھی تو کلیم اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کو کیوں مختصر کروں؟ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واقعی
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا کہ میری امت کے علماء جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے مزید آگے دعا جو کی، اس دعا کے کیا الفاظ ہیں اور کیا مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اپنی امت کے لیے طلب کی کہ اے اللہ میری امت کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، میری امت کا مرتبہ اور مقام اور عزت دنیا اور آخرت کے اندر سب سے بلند کر دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے جو ہے طریقہ کار کیا اختیار کیا، اس کا جواب کیا دیا، تو اس سے اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے اندر یہ بھی کہا کہ اے اللہ وَاکْتُبْ لَنَا، لکھ دے، فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا، اس دنیا کے اندر ہمارے لیے حسنہ بھلائی، وَفِی الْآخِرَةِ اِنَّا ہُدْنَا إِلَیک، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے بھلائی کا معاملہ فرما، اِنَّا ہُدْنَا إِلَیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ حسنہ عربی زبان کے اندر بھلائی کو کہتے ہیں، یہ سیئہ کی ضد ہے۔ سیئہ کا معنی برائی اور حسنہ کا معنی بھلائی۔ اب اس بھلائی کے اندر دنیا کی ہر بھلائی داخل ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گناہ کے بعد توبہ کی توفیق عطا فرما دیں، یہ بھی حسنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھا رہنے کے لیے مکان عطا فرما دیں، یہ بھی حسنہ ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر آپ کو اچھی بیوی، نیک صالح بیوی عطا کر دیں، یہ بھی حسنہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یعنی کہ باطن کو سنوار دے، باطن بڑھ جائے آپ کا، یہ بھی حسنہ ہے۔ اور ہر وہ چیز یعنی کہ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی جب انسان کو رزق حلال مل جائے اور صدق مقال، یعنی روزی حلال ہو اور بات وہ سچی کرے اور خلوت اور جلوت اس کی ایک ہو جائیں، تو وہ گویا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہے، اس طرح یعنی اس کی خلوت اور جلوت دونوں ایک طرح ہو جائیں، تو یہ ایمان اور یہ حسنہ ہے۔ اب اس حسنہ کے اندر علماء کرام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر حسنہ، چونکہ قرآن کریم کے اندر پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر جو کچھ بھی دینے تو انہیں دنیا کے اندر دے دے، مرنے سے پہلے ہمارا کھاتا یہیں پہ مکمل کر دے، ہمیں آخرت واخرت نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے دوسرے فریق کا ذکر فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ وہ جب دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے اور ہمیں قیامت کے عذاب سے بچا دے۔ اب وہاں پہ حسنہ کی دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اور قرآن میں اللہ نے امت محمدیہ کے الفاظ کو ذکر کیا ہے۔ امت محمدیہ نے یہی دعا کی کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ سے مانگے تو اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگا کریں، اور اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی بھلائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دیں، اس میں نیکی کے کام بھی ہیں، اس میں جو ہے آپ کی معیشت بھی داخل ہے، کاروباری زندگی بھی داخل ہے، اور آپ کے یعنی کہ تمام صحت جتنے بھی یعنی کہ جو آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی اے اللہ جس سے تو راضی ہو۔ حسنہ اس زندگی کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو، جس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، بندے کی زندگی ایسی آ جائے، بندے کے طور طریقے ایسے ہو جائیں، بندے کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اللہ کی مشیت کے تابع ہو جائے اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، یہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور سب سے حسنہ کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، سنت کے مقابلے میں بدعات کو رواج نہ دے، اور رسومات باطلہ کو جو ہے اسلام کے مقابلے میں نہ لائے، یہ جو ہے کم سے کم درجہ ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے اس کے پھر اوپر جتنے بھی آپ ترقی کرتے جائیں پھر اعلیٰ سے اعلیٰ درجات بھی ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اپنی امت کے لیے مانگا کہ اے اللہ میری امت کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے، اور میری امت کا ایسا منفرد مقام ہو کہ یہ آخرت میں بھی سب سے سربلند ہو، اور آخرت میں بھی اس کا مرتبہ بہت عالی ہو، اونچا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ اب ہدنا کی بھی تھوڑی تفصیل سمجھ لیں۔ ہدنا کا معنی ہے رجوع کرنا، ہاد یعود ہودن، اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہاد یہید، اس کا معنی یعنی کہ یہید، یہ اس کا مادہ یہید بھی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا۔ دونوں کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تیری طرف اب مائل ہو چکے ہیں، اب لہٰذا آپ ہمارے اوپر رحمت کا معاملہ فرمائیں اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پہلی دعا تو قبول کر لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو امت تھی اور جو لوگ وہاں گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دی، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن دوسری دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروط کر دیا
اب اللہ اکبر، دیکھیں اللہ کتنے کریم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے، یعنی کہ جواب دیکھیے، فرمایا کہ موسیٰ تو نے دعا تو کر لی، دنیا آخرت کی بھلائی اپنی قوم کے لیے مانگ لی، لیکن تیری قوم جو ہے بڑی بدبخت ہے، یہ شاید کہ ان شرائط کے اوپر پوری نہ اترے، اور ان کو یہ ان کے نصیب میں یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کے مقدر میں آئے۔ اب دنیا اور آخرت کی بھلائی کس کے مقدر میں ہوگی؟ قرآن کیا کہتا ہے تو اس کو سنیں۔ فرمایا کہ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اے میرے کلیم میرا عذاب پہنچتا ہے اس کو جس کو میں چاہتا ہوں، عذاب تو میرا اس کو پہنچے گا جسے میں چاہوں گا، لیکن رہا میری رحمت کا معاملہ تو وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت یعنی میرے غصے کے اوپر، میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ جب میرا غصہ آتا ہے، میرا غضب آتا ہے تو پیچھے میری رحمت بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دو حصے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ اس کے اندر انسان، جانور، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجے بنائے، اور ان میں سے ایک درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی مخلوق کے اندر تقسیم کیا، انسانوں میں، جنات میں، حشرات الارض میں، جانوروں میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور بھی جو ہے اپنے بچوں سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ یہ رحمت کا معاملہ ہے اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رحم ڈالا ہے۔ اور باقی جو 99 جو درجات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان پر آخرت میں فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر دونوں ورڈ موجود ہیں کہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، مطلب یہ ہے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ رحمان مہربانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عامہ ہے، دنیا کے اندر اپنے ہوں، غیر ہوں، چاہنے والے ہوں، نہ چاہنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوگی وہ آخرت کے اندر صرف اور صرف ایمان والوں کے حصے میں آئے گی، باقی کسی کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ جب قوموں کے اندر نافرمانی ہوتی ہے، قوم بغاوت کے لیے اٹھ جاتی ہے۔ ابھی آج امت محمدیہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری وبائیں، بہت ساری بیماریاں جو ٹوٹ پڑی ہیں، اور ہر طرف آپ دیکھیں بیماریاں ہی بیماریاں، برائی ہی برائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے شیخ فرماتے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی حافظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو درم برم کر دے، وہ خاص ساعت ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ وہ خاص ساعت کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اس کے اندر کوئی جو ہے ایسی یعنی کہ وہ ہوتی ہے، وہ ساعت ہوتی ہے کہ جس کے اندر لوگ اکثریت میں یعنی برائی میں ملوث ہوتے ہیں۔ کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی جو سود میں پڑا ہوا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی کس برائی میں مبتلا ہے، کوئی کس برائی میں مبتلا ہے۔ لیکن بعین مثال کے طور پہ رات کے 3 بجے فرض کیجئے، رات کو 3 بجے یہ وہ ساعت ہوتی ہے جس میں جو ہے لوگ مختلف برائیوں میں لگے ہوتے ہیں۔ ہم پاکستان کی بات نہیں کریں، عالمی طور پہ، عالمی سطح پہ اگر دیکھیں تو بہت سارے ممالک کے اندر جو ہے نائٹ کلب وغیرہ جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، گانے کی یعنی وہ محفلیں سجائی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انتہائی غصے میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو لپیٹنا چاہتے ہیں، لیکن بعین اسی وقت کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے رات کو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی ساعت میں معصوم ننھے منھے بچے جو ابھی اپنے حد بلوغت کو بھی نہیں پہنچے، جو ابھی غیر مکلف مخلوق میں داخل ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو اٹھا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب حفظ والے جو بچے، مدارس کے جو بچے ہیں، وہ وہاں پہ جو کہ حفظ والے جو بچے ہوتے ہیں وہ رات کو اٹھ جاتے ہیں، رات کو بہت جلدی اٹھتے ہیں، 3 بجے 2 بجے وہ اٹھ کے اپنی منزل یاد کرتے ہیں، سب کی یاد کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں کہ صبح استاد کو سنانے جی۔ تو وہ معصوم ننھے منھے بچے جب اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مدارس دینیہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ آج بہت سارے تو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ مدارس والے تو ہماری روٹیوں میں پلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہوئے عذاب کو یہی لوگ تو روک رہے ہیں۔ انہی کی وجہ سے تو اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے کہ رات کو معصوم وہ بچے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جب وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا معاملہ جو ہے عمومی طور پر فرماتے ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ خصوصی طور پر کسی قوم کے لیے، کسی طبقے کے لیے آتا ہے، اور عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری قوم کو جو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما دے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ میرا عذاب اس کے لیے آئے گا جس پر میں چاہوں گا، لیکن میری رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے۔ اب جو رہی تیرے جو دعا ہے اس کا جواب، تو اس کا جواب سن لیجئے۔ اس کا جواب یہ کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہاں اس آیت کے اندر 3 شرط اللہ نے بیان کی ہیں، اور اگلی شرائط اگلی آیت کے اندر آئیں گی۔ جن لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیاں ہیں، دنیا میں بھی ان کا مقام اونچا ہو، ان کو عزت نصیب ہو، تمام دنیا کے اندر ان کو فضیلت بخشی جائے، اور آخرت میں بھی وہ سب سے اعلیٰ مقام والے ہوں، تو ان کے اندر یہ 3 شرائط پائی جائیں گی، تو وہ یہ اعزاز لے اڑیں گے۔ اب اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم لکھ دیں گے عنقریب، فَسَأَكْتُبُهَا، ہم لکھ دیں گے لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے یتقون، جو ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خوف ہے، جن کے دلوں کے اندر خشیت ہے۔ دوسری شرط وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مالی جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، مال نصاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا جو نصاب ہے اس کے اندر جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کو غریبوں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ایک وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ قد افلح من زکاها، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، زکوٰۃ جو ہے مال کو پاک کرتی ہے، اور تزکیے کے ذریعے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے، دوسری اور تیسری شرط والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے، یہ ان کے سے میں آئے گی۔ اب بنی اسرائیل کو ذرا دیکھیے، اب بنی اسرائیل کا کیا حال ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو 3 شرط بیان کی ہیں، اس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ امت محمدیہ ہی داخل ہے، باقی امتیں اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں شروع کے اندر ہدی للمتقین، تقوی والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے، متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، ان کے اوپر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور قرآن کریم کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ باقی کسی قوم کے اندر یہ نہیں ہے۔ عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں۔ یہودی صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اپنی تورات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرے جو زبور والے ہیں وہ صرف زبور پر ایمان لاتے ہیں، اور زبور کے علاوہ دوسری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کا کیا ایمان ہے؟ ہمارا تورات پہ بھی ایمان ہے، ہمارا انجیل پر بھی ایمان ہے، ہمارا زبور پر بھی ایمان ہے، اور ہمارا قرآن کریم پر بھی ایمان ہے۔ ہمارا تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے۔ ہم تمام انبیاء کو اللہ کا نبی، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر مانتے ہیں، اور خصوصی طور پر نبی کریم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ تو یہ شرائط کس کے اندر پائی جا رہی ہیں؟ امت محمدیہ کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا جو ہے اللہ نے قبول نہیں کی۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ 3 شرائط نہیں پائی جا رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سے نکال دیا، اور امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے اندر داخل کر دیا۔ اب امت محمدیہ اپنی اگر فضیلت، اپنا شرف اور اپنی حقیقت کو پہچان لے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ کل قیامت میں سب سے زیادہ امت محمدیہ ہوگی، اور سب سے اعلیٰ مقام پر فائز امت محمدیہ ہوگی۔ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، اور آپ کی امت جنت میں جائے گی، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اعلیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس امت کو کنتم خیر امت کا لقب دے کر پکارا کہ یہ بہترین امت ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس امت کے افراد اپنی حقیقت کو پہچان لیں، اپنی اصلیت کو پہچان لیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی ہے، جو ترہ امسا اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا، یہ اس کو پہچانیں۔ لیکن آج ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس چیز سے بالکل دور ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا وکیل ہوں، میں اچھا جج ہوں، میں اچھا جو ہے کاروباری آدمی ہوں، تاجر ہوں، اس حیثیت سے میری پہچان ہے۔ باقی صحیح معنی میں مسلمان ہوں یا نہیں، میرا یعنی کہ کاروباری معاملہ وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، میرے اخلاقیات، میرے معاملات وہ اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ بس جی یہ فضیلت تو ہمیں مل گئی نا، قرآن نے ہمیں فضیلت تو دے دی، لیکن یاد رکھیں 3 شرط اللہ نے لگائی ہیں۔ پہلی شرط یتقون، اللہ سے ڈرتا ہو۔
دوسری شرط وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتا ہو. تیسری شرط اللہ کے تمام احکامات کے اوپر ایمان لاتا ہو. اب یہ تین شرائط جس کے اندر بھی ہوں گی، وہ چاہے امت محمدیہ کا فرد ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرد ہے، وہ جنتی ہے، وہ اللہ کی یعنی کہ خصوصی رحمت کا یعنی کہ حقدار ہوگا. جیسے حضرت کیا نام ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، ایمان لائے اور اللہ کے سارے احکامات کو مانا، اللہ کے خصوصی رحمت کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، وہ اللہ کے خصوصی رحمتوں کے مستحق ہو گئے. اب تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی امتی، لیکن جب اللہ تبارک و یہ تین شرط بیان کی تو ان تینوں شرطوں کے اندر پورے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت خاصہ کا معاملہ ان کے ساتھ بھی فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی رحمت خاصہ نصیب فرما دے، اور اللہ کریم ہمیں ان تینوں شرائط کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس سے ہم زکوٰۃ بھی نکالنے والے بنیں اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرنے والے بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ حکم اوامر کی شکل میں یا مناہی کی شکل میں ہماری طرف متوجہ کیے ہیں، اوامر پہ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے والا اور نواہی سے اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آگے انشاءاللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کے درمیان میں، پھر اس کے بعد اسلام کی جو ہے عمومی دعوت کا بیان ہوگا، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعنی کہ اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے واقعہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اسلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ شروع ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.